اس کا بھی قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ 3 دفعہ نکاح پڑھانا جائز ہے یا بدعت ہے؟ ہمارے علاقے میں منگنی اور شادی پر 3 دفعہ نکاح پڑھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ واجد علی پشاور سے۔ لغو کام ہے، بدعت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو کوئی سنت تو نہیں سمجھتا، بس ایک فضول سا کام ہے، 1 دفعہ میں ہی نکاح ہو جاتا ہے، 3 دفعہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے ہی وہ دولہا کو پتہ نہیں اس نے سنا ہے کہ نہیں سنا، لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا، شاید اس لیے 3 دفعہ دہرا دیتے ہیں وہ، لیکن ویسے ایک ہی دفعہ میں ہو جاتا ہے نکاح، 3 دفعہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہونے والی بیوی سے باتیں کرنا، کیا اپنی ہونے والی بیوی سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ زہیب علی یوسف زئی، نہیں جائز نہیں ہے، نامحرم ہے، آپ اس سے فری نہ ہوں۔ جب شادی ہو جائے گی تو بات چیت کرتے نہیں ہیں، پھر وہ عورتوں کو شکایت رہتی ہے کہ میاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے، اور جب شادی نہیں ہوتی تو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو حلال حرام میں اللہ نے ایک حدود رکھی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ 60 سال سے بڑی عمر ہو تو کیا عدت لازم ہے؟ 60 سال سے بڑی عمر کی خاتون کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روحی انس کراچی سے۔ 99 سال کی بھی خاتون ہوگی نا، شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس نے عدت پوری کرنی ہے۔ عدت کا ایج سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب بھی نکاح ختم ہوگا تو عورت پر عدت واجب ہوگی۔ چہرے سے بال صاف کرنے کا حکم، عورت کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں، کیا ان کو صاف کرا سکتی ہے؟ محمد سعد اللہ ہندوستان سے۔ دیکھیں، آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے، باقی عورت کے چہرے پہ کہیں بھی بال نکل آئیں تو وہ صاف کرا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عورت رکوع اور سجدہ کتنا لمبا کرے؟ عورت کا رکوع اور سجدہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ کیا عورت کچھ طویل سجدہ کر سکتی ہے؟ محمد بلال قطر سے، جی بالکل کر سکتی ہے، ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی جتنا لمبا سجدہ کرے۔ اور خواتین کا سجدہ تو ہوتا بھی سمٹ کے ہے، وہ تو ہے بھی آسان، اس کو تو سجدے کو لمبا کرنا بھی آسان ہے۔ مردوں کے لیے ذرا ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑا کھل کے سجدہ کرنا ان پر لازم ہے۔ رکوع اور سجدے میں کتنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے؟ ساجد صاحب راول پنڈی سے۔ کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ 3 کروڑ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسٹیمنا دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد میں اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہوا تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پڑھی ہے، اور جب رکوع کیا تو فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کیا۔ وکان رکوعہ نحو من قیامہ، اور آپ کا رکوع جو تھا قیام کے برابر تھا، یعنی جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع میں صرف سبحان ربی العظیم کہتے رہے آپ۔ پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو فجعل یقول سبحان ربی الاعلی، تو آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے لگے، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا آپ نے رکوع کیا۔ چائے میں پھونک مارنا کیسا ہے؟ گرم چائے کو پھونک مار کر پینا کیسا ہے؟ مطیع الرحمن سعودی عرب سے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ نظافت کے، صفائی کے خلاف ہے۔ گندی ہوا ہوتی ہے، جب آپ کھانے میں پھونک ماریں گے وہ گندی ہوا اس میں جائے گی، تو لیکن اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں آداب سے ان کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں کہ رہن سہن کے، تو رہن سہن کے آداب سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی اگر پھونک مار دیتا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے، مگر اس سے نہ کھانا حرام ہوتا ہے اور یہ عمل بھی حرام نہیں ہے، بس صفائی ستھرائی کی بات ہے تو اس کو فالو کر لینا چاہیے، چاہے چائے ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ ماتھے اور پاؤں پر نماز کی نشانی، نماز کی وجہ سے مردوں کے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے اسے مٹانا نہیں چاہیے۔ اگر عورت کو نماز پڑھنے سے پاؤں میں نشان آ جائے تو اسے مٹانے کا کیا حکم ہے؟ بنت جمال کراچی سے۔ اگر زینت کے لیے مٹانا چاہتی ہیں تو پھر جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زینت تو عورت کے، یعنی جو اس کی جو فطرت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے زینت اختیار کرنا۔ کوئی اگر نہیں ہٹاتی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر زینت کی نیت سے ہٹا دے تاکہ جو پاؤں میں جو خواتین جیسے چاہتی ہیں نا
کہ ان کو ایک اٹریکشن ہو ان کے اندر، لیکن اس میں نامحرم کو دکھانے کے لیے یا کسی غیر مرد کو مائل کرنے کے لیے تو بہرحال جائز نہیں ہے، نارملی جائز ہے یہ۔ بیماری میں داڑھی سفید ہو گئی تو کیا ہم کالا کر سکتے ہیں؟ بیماری کی وجہ سے اگر داڑھی سفید ہو جائے تو کالا خضاب استعمال کر سکتے ہیں، نیز کتنی عمر کے بعد داڑھی کو کالا خضاب لگانا جائز نہیں رہے گا؟ فرخ اسلام بنگلہ دیش سے۔ دیکھیں بیماری کی وجہ سے اگر داڑھی سفید ہو گئی نا تو اس کو کالا کیا جا سکتا ہے، لیکن 40 سال سے پہلے، کیونکہ 40 سال سے پہلے اگر داڑھی سفید ہو گئی ہے تو اس کا مطلب بیماری کی وجہ سے ہی ہوئی ہے یہ، کیونکہ نیچرل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد انسان کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو 40 سال کے بعد اگر بال سفید ہو گئے تو کوئی بھی وجہ ہو تو پھر اس کو کالا نہیں کر سکتے، 40 سال سے پہلے کالا کیا جا سکتا ہے۔ داڑھی گھنی کرنے کے لیے کالی مہندی لگانا، میری داڑھی زیادہ گھنی نہیں ہے، کیا میں داڑھی کو گھنا کرنے کے لیے کالی مہندی لگا سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور نماز پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ محمد ظفر کوئٹہ سے۔ جناب محمد ظفر صاحب، اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو آپ داڑھی کو گھنا کرنے کے لیے کالی مہندی نہیں لگا سکتے، اور اگر آپ 40 سال سے کم عمر کے ہیں تو پھر کالا کولا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جائز نہیں ہے۔ درہم میں قرض دے کر پیسوں میں وصول کرنا، یعنی قرض درہم میں دیا تھا اور وصولی پیسوں میں ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک کزن کو 1.5 سال پہلے 2500 درہم قرض دیا، اب یہ رقم کس طرح واپس وصول کروں؟ 1.5 سال پہلے کے پاکستانی روپوں میں یا 1.5 سال بعد کے بختاج دبئی سے؟ دیکھو 2500 آپ نے درہم میں دیا تھا تو اب واپسی بھی درہم میں ہی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب واپسی کا ٹائم آئے تو آپ دونوں یہ طے کر سکتے ہیں کہ اب جو درہم کے پاکستانی ریٹ چل رہے ہیں اس کرنسی میں آپ پیسے لے لیں، یعنی آپ نے دیے درہم میں تھے تو اب آپ کرنسی میں نہیں بلکہ درہم ہی، تو اب آپ نے درہم میں لیں گے تو 2500 ہی لیں گے، لیکن اگر پاکستانی کرنسی میں لیں گے تو 2500 روپے کا جو اب کا ریٹ ہے، آج کا ریٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے بڑا ہوا ریٹ ہوگا، تو اس ریٹ میں پھر آپ کرنسی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پاکستانی کرنسی دی تھی قرضے میں تو پھر کرنسی اوپر نیچے ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، اسی کرنسی میں واپس لیں گے آپ۔ تو ابھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 2500 لے لیں، یا اس کو بولیں بھائی 2500 کے جو آج پاکستانی ریٹ چل رہے ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی میں دے دو مجھے۔ قبر کی جگہ گھر بنانا، ایک قبر صحن میں بنائی گئی، 10-12 سال بعد اب یہاں گھر بنانے کی اشد ضرورت ہے، اس قبر کا اب کیا کیا جائے؟ کیا قبر منتقل کر سکتے ہیں یا اسی کے اوپر فرش بنا دیا جائے؟ فرخ اسلام بنگلہ دیش۔